نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو معجزے ایسے ہیں کہ جو صرف اور صرف امام الانبیاء حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصہ میں آئے، کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ ان دو معجزات میں سے ایک معجزہ علمی ہے اور دوسرا معجزہ عملی ہے۔ علمی معجزے کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ عالم کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی باقی رہتا ہے، اور عملی معجزہ جو ہوتا ہے وہ عامل کے دنیا سے جانے کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔ میں مثال سے بات سمجھانا چاہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو عظیم الشان معجزہ عطا کیا گیا، اس کا نام معجزہ عصا تھا، کہ ان کے ہاتھ میں جو سوٹا، جو عصا ہوتا تھا، اللہ تعالی کے حکم سے جب وہ اسے زمین پہ پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا، اور جب اللہ کے حکم سے نہیں پھینکتے تھے تو وہ لاٹھی کی لاٹھی ہی رہتی تھی۔ تو معجزہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالی عطا کرتے ہیں، اپنی قدرت سے عطا کرتے ہیں۔ نبی اللہ تعالی کی قدرت اور اجازت کے بغیر بھی کوئی معجزہ نہیں دکھا سکتا، اور نبی کے علاوہ تو معجزہ کسی اور انسان کے ہاتھ پہ ظاہر ہو ہی نہیں سکتا۔ کرامت کا ظہور ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اپنے کسی ولی کے حقانیت کو دنیا پر ظاہر کرنے کے لیے کوئی ایسا عمل اور کام اس کے ہاتھ پہ ظاہر کر دیتے ہیں جو خرق عادت یعنی خلاف عادت ہوتا ہے۔ خلاف عادت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان چاہے تو اس طرح کا کام نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ کرامت کے بارے میں بھی اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے کہ کسی بزرگ، کسی ولی، کسی قطب، غوث، ابدال کے ہاتھ میں از خود کرامت کرنے کی طاقت نہیں ہوتی۔ ان کا اللہ تعالی سے جو تعلق ہوتا ہے، اللہ تعالی کے ساتھ جو سلسلہ جڑا ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی ان کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے اپنی قدرت کے ساتھ، اپنی طاقت کے ساتھ اس ولی کے ہاتھ پر اس کرامت کا ظہور کرتے ہیں۔ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے گلستان سعدی، بہت بڑے صوفیاء میں سے گزرے ہیں شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ، شیراز فارس کے علاقے میں تھے۔ انہوں نے اس بات کو سمجھانے کے لیے ایک بڑا سبق آمیز واقعہ اور حکایت لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، کسی نماز کا وقت ہوا تو اپنے مریدین کے ہمراہ حوض کے کنارے بیٹھ کر وضو کرنے لگے۔ پرانے زمانے میں یہ سسٹم نہیں تھا، حوض بنے ہوتے تھے، انہی کے کنارے بیٹھ کے وضو کیا جاتا تھا۔ پاؤں پھسلا اور اللہ کے وہ ولی حوض کے اندر چلے گئے۔ کچھ دیر ڈبکیاں آئیں، غوطے آئے، بڑی مشکل سے کھینچ کے نکالا۔
جب نماز ہو گئی تو ایک مرید نے کہا کہ حضرت ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کچھ دن پہلے تو آپ دریائے فرات کے اوپر چلے تھے اور آپ کے پاؤں کا تلوا بھی گیلا نہیں ہوا تھا، اور آج چھوٹے سے حوض میں بڑی مشکل سے جان بچی۔ تو ان اللہ والوں نے آگے سے یہ جواب دیا جو ہمارا عقیدہ ہے کہ بسا اوقات ہماری اللہ تعالی سے ایسی لائن اور تعلق ملا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے ہاتھ پر وہ چیز ظاہر کرتے ہیں جو عام لوگ تصور نہیں کر سکتے، اور جب عام حالات ہوتے ہیں ایسا تعلق اللہ تعالی کے ساتھ مضبوط نہیں ہوتا، تو وہ تم نے حوض کے کنارے میں جب پانی میں گرا تو دیکھ لیا۔ تو یاد رکھیں کہ کرامت ہو جو کسی ولی اور بزرگ کے ہاتھ پہ ظاہر ہو، ہم اہل السنت اس کے انکاری نہیں ہیں، لیکن اگر کوئی بزرگ کوئی ولی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں جب چاہوں جیسے چاہوں اپنے اختیار اور قدرت کے ساتھ کوئی خلاف عادت کام کوئی کرامت ظاہر کر سکتا ہوں، تو یہ جھوٹ ہے۔ وہ اللہ سے دعا کر سکتے ہیں، مانگ سکتے ہیں، اگر اللہ تعالی چاہے تو اپنی قدرت اور اپنی طاقت کے ساتھ اس کی حقانیت کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے ہاتھ پہ کرامت کا ظہور کر دیا کرتے ہیں۔ معجزہ بھی اسی طرح ہے۔ معجزہ نبی کے ساتھ خاص ہوتا ہے۔ نبی چونکہ ایک دعویٰ کرتا ہے کہ میں اللہ تعالی کا نبی ہوں اور اللہ تعالی نے مجھے نبوت عطا کی، تمہاری طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، اب لوگ اس دعوے پر اس سے دلیل طلب کرتے ہیں، کیونکہ جب بھی دعویٰ ہوتا ہے تو اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل دی جاتی ہے، اور ایک علمی آدمی دلیل مانگتا ہے، اہل عقل دلیل کا مطالبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالی اس نبی کے دعوے پر اسے دلیل بطور معجزہ کے عطا فرماتے ہیں۔ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بہت سارے معجزات عطا کیے گئے، ان میں سے ایک معجزہ یہ تھا کہ آپ مردوں کو حکم دیتے قم باذن اللہ، اللہ کے اجازت اور حکم سے زندہ کھڑے ہو جاؤ، وہ مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ حضرت عیسیٰ کی حقانیت کا اقرار کرتا اور اس کے بعد دوبارہ لیٹ جاتا، پھر مردہ ہو جاتا۔ اور اسی طریقہ سے حضرت موسیٰ کو عصا کا معجزہ عطا کیا گیا کہ وہ اسے زمین پہ پھینکتے، اللہ کے حکم سے وہ اژدہا بن جاتا۔ فرعون کا دربار ہے، جادوگر آئے، انہوں نے رسیاں پھینکی، لوگوں کی نظر کو باندھ لیا، وہ رسیاں لوگوں کو حرکت کرتے ہوئے سانپ دکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے فرمایا القی عصاک، اے موسیٰ عصا پھینکو۔ موسیٰ کو ابھی بھی پتہ نہیں تھا کہ اس عصا کو پھینکنے کے بعد یہ کیا کرے گا۔ یہ معجزے کی حقیقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے قدرت اور تصرف کے اندر ہے۔ چنانچہ انہوں نے جب عصا پھینکا وہ اژدہا بنا، اور ساری کی ساری ان رسیوں کو جو سانپ دکھ رہے تھے انہیں آنن فانن نگل گیا۔ جادوگر حیران ہو گئے کہ یہ جو موسیٰ نے کیا ہے یہ جادو نہیں ہو سکتا، اور وہ جادوگر ایمان لے آئے۔ تو معجزہ اس خلاف عادت
واقعے یا کام کو کہا جاتا ہے جو اللہ رب العزت اپنے وقت کے نبی کے ہاتھ پر اس کی نبوت پر بطور دلیل کے پیش کیا کرتے ہیں۔ تو میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی کہ اللہ تعالی نے ہمارے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو عظیم الشان معجزات عطا کیے، ایک عملی معجزہ اور ایک علمی معجزہ۔ دو عظیم الشان معجزات کے علاوہ سینکڑوں معجزات آپ کو عطا کیے گئے، لیکن میں دو بڑے معجزات کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا عملی معجزہ تھا، موسیٰ دنیا سے تشریف لے گئے، معجزہ بھی ختم ہو گیا۔ اب اگر موسیٰ کا عصا، وہ تابوت سکینہ، وہ کسی کو مل بھی جائے اور وہ اس عصا کو زمین پہ پھینک بھی دے تو وہ کبھی بھی سانپ نہیں بنے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عملی معجزہ تھا اور سب سے عظیم معجزہ تھا وہ معجزہ معراج ہے، جو علماء کے جمہور قول کے مطابق 27 رجب کی تاریخ اور اس کی شب کو پیش آیا۔ 27ویں تاریخ کو، جو کہ اتفاقاً رات کو ہوئی ہے، اس تاریخ کو پیش آیا۔ اور اس کا بھی پس منظر ہے کہ یہ واقعہ معراج یا معجزہ معراج نبی علیہ السلام کو کیوں عطا کیا گیا۔ اس طرف جانے سے پہلے میں دوسرے معجزے کا ذکر کروں جسے ہم علمی معجزہ کہتے ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ علمی معجزہ عامل کے دنیا سے جانے کے ساتھ ختم نہیں ہوتا بلکہ باقی رہتا ہے، اور آپ علیہ السلام کا علمی معجزہ وہ قرآن پاک ہے، جو آج بھی ہم میں سے ہر ایک کے پاس موجود ہے۔ قرآن کا وہ چیلنج جو 1400 سال پہلے تھا کہ اس کی ایک سورت تو کیا، ایک آیت کی مثال بنا کر پیش کر دو جو اس درجے اور طاقت کی ہو، تب بھی عرب والے عاجز تھے، آج بھی کفر عاجز ہے، اور قیامت تک اس کی مثال لانے سے سارے عاجز ہوں گے۔ یہ آپ علیہ السلام کا علمی جیتا جاگتا معجزہ آج بھی ہماری الماریوں کے اندر محفوظ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں، تاجدار ختم نبوت کا تاج آپ کے سر مبارک پہ سجایا گیا۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا، جب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا تو آپ کو ایسا معجزہ عطا کرنے کی ضرورت تھی جو قیامت تک باقی رہتا۔ چنانچہ اللہ تعالی نے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید عطا کیا کہ آپ علیہ السلام کی نبوت کی سرداری وہ قیامت تک باقی رہے گی، اور اسی طرح آپ کا علمی معجزہ قرآن مجید بھی قیامت تک باقی رہے گا۔ تو یہ آپ علیہ السلام کا جو علمی معجزہ وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ میں آج جو آپ علیہ السلام کے جس معجزے کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں وہ آپ کا عملی معجزہ یعنی معجزہ معراج ہے، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محبوب چچا حضرت ابو طالب کی کفالت میں تھے، اور ابو طالب کی کفالت میں جب آپ تھے وہ مکہ کے سردار تھے، اور جتنی بھی کفر کی آپ علیہ السلام کے خلاف تدبیریں، پلاننگز اور اسی طرح جو ان کے ہتھ کنڈے تھے ان کے آگے ابو طالب ڈھال بنے ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ مکہ کے بڑے بڑے سردار نبی علیہ السلام کی شکایت لے کر ابو طالب کے پاس آئے کہ آپ کا بھتیجا ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے، آپ اسے سمجھائے۔ ابو طالب نے نبی علیہ السلام کو بلایا اور ان سے بات کی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ چچا جان،
یہ میں توحید کی دعوت اللہ رب العزت کے حکم سے دے رہا ہوں. اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ چاند دوسرے پہ سورج لا کر رکھ دیں اور مجھے کہیں کہ اس دعوت توحید سے باز آ جاؤ تو میں باز آنے والا نہیں ہوں. ابو طالب بھی ڈٹ گئے اور کہا کہ اے بھتیجے، جب تک تیرا یہ چچا زندہ ہے کوئی تمہارا بال بیکا نہیں کر سکتا. چنانچہ جب تک وہ رہے، اگرچہ مسلمانوں پہ ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور یہ ہجرت سے 2 سال پہلے کا واقعہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا جان ابو طالب کا انتقال ہو گیا. کچھ ہی ماہ کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی دوسری غم گسار حوصلہ دینے والی ذات آپ کی بیوی حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، جو کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ایک بہت بڑا سہارا تھی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام برملا اس کا اعتراف کیا کرتے تھے کہ خدیجہ نے میرا ساتھ اس وقت دیا جب مکہ میں میرا ساتھ دینے والا کوئی نہیں تھا. پہلی وحی کے بعد جب آپ گھر تشریف لائے، آپ تھر تھر کانپ رہے تھے. کس نے آپ کو حوصلہ دیا؟ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے دیا. کس نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمت اور جرأت کو 4 چاند لگائے؟ سیدہ خدیجہ نے. اور آپ کی نبوت اور آپ کی حقانیت کا اقرار کس نے کیا؟ سیدہ خدیجہ نے. تو وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سال کا نام عام الحزن یعنی غم والا سال رکھا. کفار کی ریشہ دوانیاں بڑھ گئیں، ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، اور اسی دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکہ والوں سے تنگ آ کر، مایوس ہو کر کہ یہ تو میری بات سننے والے نہیں، چلو طائف چلتے ہیں، اور وہاں کے لوگ تہذیب یافتہ ہیں، تمدن والے ہیں، ان کو دعوت دیتے ہیں، کیا پتا ان میں سے کوئی میرا ساتھی بن جائے. جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام وہاں گئے تو ان بدبختوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہنے کی بجائے وہ ظلم کیا کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے اتھر سے لہو نکل کے آپ کے نعلین مبارک پہ جم گیا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام بہت غم زدہ ہو کر واپس تشریف لائے. اب کتنے زیادہ غم جمع ہو گئے. آپ کے چچا چلے گئے، اسی سال آپ کی بیوی بھی دنیا سے چلی گئی. آپ پر طائف والوں نے اتنا ظلم کیا. اللہ رب العزت کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو محبت تھی، آپ محبوب خدا تھے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا والے اگر آپ کو آپ کا مقام نہیں پہچانتے تو میں رب کبریا انہیں بتاتا ہوں کہ میرے اس پیارے پیغمبر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے. یہ دنیا والے آپ کو زمین پر کام نہیں کرنے دے رہے دعوت توحید کا، میں آپ کو آسمانوں پر اور عرش معلیٰ پہ بلا کر ان کو بتاؤں گا کہ میرا یہ نبی جن کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رب کے ہاں ان کی شان اور ان کی فضیلت کیا ہے. چنانچہ یہ اس واقع معراج کا پس منظر بنا. آپ علیہ الصلاۃ والسلام خود فرماتے ہیں، دیکھیے اگر واقع معراج کسی انسان نے بیان کیا ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ امپاسبل ہے، رات کے کچھ حصے کے اندر اتنا لمبا سفر اور سیر کیسے کروائی گئی. لیکن اس واقع معراج کو بیان کرنے والا خود اللہ رب العزت کی ذات ہے اور اللہ کا قرآن ہے. 15واں سپارہ سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت، اللہ رب العزت فرماتے ہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. پاک ہے وہ ذات جو لے گئی رات کے کچھ حصہ میں اپنے بندے کو صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گئے، بلکہ اس سفر کی نسبت اپنی طرف کی، اور اپنی طرف کرنے سے یہ سمجھانا مقصود ہے کہ دیکھو اگر کوئی انسان کرے اس میں عیب ہو سکتا ہے، وہ کمی کوتاہی کر سکتا ہے، لیکن یہ سفر اس اللہ نے کروایا ہے، سبحان الذی، جو ہر قسم کے عیوب سے پاک ذات ہے، جس کو کسی سبب کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، جو کن فیکون کا مالک ہے، جو علی کل شیء قدیر والی قدرت رکھتا ہے، جو اس بات پر قادر ہے جیسے چاہے، جو چاہے، جب چاہے وہ کر دے، وہ اس اللہ نے اپنے پیارے بندے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معجزہ معراج یعنی یہ سفر عطا کیا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس معجزہ معراج کو خود لسان نبوت سے بیان کیا، یعنی کسی صحابی نے اس کو بیان نہیں کیا بلکہ صحابہ نے صرف نقل کیا۔ بخاری اٹھا کر دیکھے، مسلم اٹھا کر دیکھے، مشکات اٹھا کر دیکھے، اللہ کے نبی علیہ السلام سے حضرت مالک بن صعصع ایک صحابی ہیں، انس بن مالک ہیں، ابو قتادہ ہیں، یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک روایت میں ہے میں ام ہانی کے گھر میں لیٹا ہوا تھا، ایک روایت میں ہے میں مسجد حرام میں لیٹا ہوا تھا، حضرت جبرائیل امین فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آئے اور مجھے جگایا، مجھے جگانے کے بعد مسجد حرام لے گئے، اور وہاں حتیم کے اندر جو حضرات مسجد حرام میں عمرہ کی سعادت، طواف کی سعادت حاصل کر کے آئے ہیں، انہیں معلوم ہوگا کہ حتیم خانہ کعبہ کے اس حصے کو کہا جاتا ہے جس پہ چھت نہیں ہے، لیکن وہ بھی بیت اللہ کا حصہ سمجھا گیا ہے، شریعت نے اس کو مانا ہے، اس کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کو لایا گیا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت جبرائیل امین نے مجھے یہاں گردن کے نیچے سے لے کر ناف تک میرے سینے کو چیرا، جس کو ہم بائی پاس کہتے ہیں، اس کی سرجری کی، جس کو عربی میں شق صدر کہا جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام کا سینہ مبارک چیرنے کے بعد قلب اطہر کو یعنی آپ کے دل کو باہر نکالا گیا، اور باہر نکالنے کے بعد اللہ کے نبی خود فرماتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں حضرت جبرائیل امین جنت سے ایک برتن لائے، آب زمزم اس میں ڈالا گیا، اور آب زمزم سے میرے دل کو دھویا گیا، اس میں ایمان اور حکمت کو بھرا گیا۔ علماء فرماتے ہیں یہ شق صدر کیوں ہوا، اس کی حکمت کیا تھی؟ اس کی حکمت یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اس دنیا میں انسانوں میں انسان بن کے رہتے تھے، اور جو آدمی اس دنیا میں رہتا ہو اس کا فرشتوں کے ساتھ رہنا وہ مشکل ہے، چنانچہ جب آپ عالم ناسوس سے یعنی اس دنیا کے لوگوں سے آپ کو اٹھا کر عالم ملکوت یعنی فرشتوں کے پاس لے جایا گیا، تو وہ طاقت اور اسی طرح وہ حکمت اور وہ سارے اوصاف و کمالات آپ کے اندر بھرنے تھے کہ جس سے آپ علیہ السلام اس عالم کے مشاہدات کر سکیں، آپ کے اندر وہ طاقت اور قوت آ سکے۔ چنانچہ اس لیے شق صدر کیا گیا۔ اپنے نوجوانوں کے علم کے لیے عرض کر رہا ہوں، آپ علیہ السلام کا شق صدر 4 مرتبہ ہوا، یعنی آپ کے سینے اطہر کو چیرا گیا، اور کئی صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے متعدد مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سینے اطہر کو دیکھا، اور اس پر سٹیچز یعنی ٹانکے کے نشانات بھی دیکھے کہ جو آپ کو سینہ چیرنے کے بعد واپس فرشتوں نے بند کیا تھا۔ اللہ کے نبی کا شق صدر 4 مرتبہ ہوا، پہلے 2.5 سال کی عمر میں، پھر 10 سال کی عمر میں، پھر جب آپ کو نبوت عطا کی گئی
اس وقت اور پھر چوتھی مرتبہ جب آپ کو اس زمین سے آسمانوں کی طرف اور آسمان سے سدرۃ المنتہا اور عرش معلی تک کی سیر کروائی گئی، دوسرے لفظوں میں آپ کو مکان سے لا مکان پر لے جایا گیا، اس وقت آپ کا شق صدر ہوا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں اس کے بعد مجھے دوبارہ اٹھایا گیا اور ایک جانور، ایک سواری لائی گئی جو خچر سے چھوٹی، گدھے سے بڑی، جس کا نام براق تھا، سفید رنگ کی تھی، مجھے اس پہ سوار کیا گیا۔ اور براق بجلی کے کوندنے کو کہا جاتا ہے، جس طرح بجلی کونتی ہے اس طرح اس کی رفتار تھی، جہاں اس کا قدم پڑتا، جہاں اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو پہلے مدینہ منورہ لے جایا گیا، بتایا گیا یہ یثرب، یہ کھجوروں کا جھنڈ، یہاں آپ تشریف لانے والے ہیں۔ اس کے بعد آپ کو بیت المقدس پہنچایا گیا۔ میرے مسلمان بھائیوں، بیت المقدس کیا ہے؟ مسلمانوں کا وہ قبلہ ہے جس کی طرف پہلے مسلمانوں نے منہ کر کے نماز ادا کی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام بیت المقدس، مسجد اقصی جو آج فلسطین کے اندر یہودیوں کے ظلم و ستم کے نرغے میں ہے، وہاں آپ منہ کر کے نمازیں پڑھتے رہے، آپ کو وہاں لے جایا گیا۔ جب وہاں گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ تمام کے تمام انبیاء حضرت آدم سے لے کر جناب عیسیٰ تک وہاں موجود ہیں، صفیں بنی ہوئی ہیں، مقتدی بن کے بیٹھے ہیں، آذان ہو چکی ہے، اقامت ہو چکی ہے، امامت پہ کون کھڑا ہو؟ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وہاں لے کر جانے کے بعد جبرائیل امین نے فرمایا کہ یا رحمت للعالمین آپ مصلی امامت پہ آ جائیے، کیونکہ رب کریم آپ کو امام الانبیاء بنانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے وہاں انبیاء کی مبارک جماعت کو جماعت کروائی، انہیں نماز پڑھائی، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انبیاء کی ارواح سے ملاقات کی۔ انشاءاللہ العزیز اس واقعے کو آگے رکھیں گے۔ یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں میرے مسلمان بھائیوں، یہ وہی بیت المقدس ہے جہاں آپ امام الانبیاء بنے، مسجد اقصی جو مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ آج وہاں یہودی ہمارے مسلمان بھائیوں پر، بہنوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر کون کون سا ظلم ہے جو نہیں روا رکھے ہوئے، جو نہیں کر رہے۔ میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں، آج دنیا کے اندر کتنے مسلمان ممالک ہیں، کوئی ٹس سے مس نہیں ہو رہا، کوئی آواز بلند نہیں کر رہا، کوئی عملی کام نہیں کر رہا۔ آپ نے ہمارے ملک کے اندر ابھی جنرل الیکشن ہوتے ہوئے دیکھے، مجھے بتائیں کسی سیاستدان نے اپنی پارٹی کے منشور کے اندر یہ بات کہی ہو کہ میں اگر تمہارا پریزیڈنٹ یا وزیر اعظم بنا تو فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز بلند کروں گا، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کروں گا؟ کوئی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ آپ کے جتنے کینڈیڈیٹ آئے سب ہمارے بھائی ہیں، کسی نے بھی اس پر آواز بلند نہیں کی۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ امت مسلمہ کی بے حسی دیکھیے، امت مسلمہ کی غفلت دیکھیے۔ امت مسلمہ تو وہ تھی جس کے لیے اللہ کے نبی فرماتے تھے یہ تمام کے تمام شمال و جنوب، مشرق و مغرب میں ہوں، یہ ایک جسم کی مانند ہے۔ لیکن آج ہمارے حکمران بھی بے حس، ہماری عوام بھی بے حس، ہم بھی نفسا نفسی کے اندر ہیں۔ لیکن کل قیامت کے دن وہ ترازو انصاف کا قائم ہوگا جس میں اللہ تعالی ہم سے پوچھیں گے کہ اے مسلمان بتا، تیرے سامنے آگ اور بارود ان پہ برس رہا تھا، تم نے کیا آواز اٹھائی؟ تم نے ان کے لیے کیا کیا؟ کیا یکجہتی کا اظہار کیا؟ کیا تعاون پیش کیا؟ میرے مسلمان بھائی، اس وقت جو جواب دینا ہے اس جواب کا انتظار نہ کرے، بلکہ اس جواب کو تیار رکھے عملی شکل میں۔ ان کے لیے ہم دعا کریں، اپنے حکمرانوں کو ہم جگائیں، ان کے پیچھے پڑیں کہ ان کے لیے آواز بلند کرو۔ جہاں رجب کی شب معراج کو اللہ کے نبی نے جا کر امامت انبیاء کرتے ہوئے امام الانبیاء کا لقب حاصل کیا،
آج ان ہمارے بھائیوں پر کتنا ظلم ہو رہا ہے، کوئی نہیں بول رہا۔ خدا کے لیے جس کی جتنی طاقت ہے وہ اس طاقت کو استعمال کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں امت مسلمہ کا درد سمجھنے کی اور فلسطین کے مظلوم مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔